اب آئیے اس عظیم الشان شخصیت کو جو علم و حکمت کا ایک بحر ناپیدا کنار ہیں، جو اپنے وقت کے ایک مفسر اعظم بھی ہیں اور اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث اعظم بھی ہیں، اپنے وقت کے ایک خطیب اعظم بھی ہیں، امریکہ میں ان کی خدمات جو ہے ناقابل فراموش ہیں۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ عدو مصطفیٰ کے سینے میں اے ازہر، عدو مصطفیٰ کے سینے میں اے ازہر عمر فاروق کی شمشیر ہوگی۔ عدو مصطفیٰ کے سینے میں اے ازہر عمر فاروق کی شمشیر ہوگی۔ حضرت قبلہ مائک پر نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفکر اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ دینی محفلیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جس کا محتاج ہوتا ہے۔ ضرورت آدمی جس کا کھانا آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ پانی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ نیند آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے محتاج ہیں۔ بغیر سوئے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، بغیر کھائے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، بغیر پیے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بغیر دینی مذاکرے کے ہماری روح بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اور زندگی روح کی زندگی کا نام ہے، بدن کی زندگی کا نام نہیں ہے۔ بدن فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ بدن غذاؤں کا محتاج ہوتا ہے، ظاہری غذاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اور روح ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ کی محتاج ہوتی ہے۔ جس قدر شدت خواہش کے ساتھ ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ ہوگا، روح کے اندر اسی قدر قوت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور جب روح کی قوت پیدا ہوتی ہے تو کوئی غوث اعظم بن کر کے ابھرتا ہے، کوئی خواجہ خواجگاں بن کر کے ابھرتا ہے، کوئی مخدوم حجویری بن کر کے ابھرتا ہے، کوئی محبوب الہی بن کر کے ابھرتا ہے، اور کوئی امام احمد رضا بن کر کے ابھرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری اس باڈی کے اندر جو چیز اصل ہے وہ روح ہے، اور جس چیز کو ہم بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، ذرا سی سردی لگی، فیور کی کیفیت پیدا ہوئی، دوا لینا شروع کر دیا، حلق میں کوئی کیفیت پیدا ہوئی، دوا لینا شروع کر دیا، ذرا سا بخار آیا، دوا لینا شروع کر دیا، ایک ذرا سی کان میں درد ہوا، دوا لینا شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر
یہ ایسا کیوں ممکن نہیں کہ جب آپ کی روح مریض ہوئی تو آپ نے کسی طبیب کا سہارا کیوں نہیں لیا، کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اگر فزیکلی آپ کسی طریقے سے متاثر ہوتے ہیں تو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، مگر جب روح مریض ہوا کرتی ہے تو میڈیکل ڈاکٹر آپ کو کام نہیں آئے گا۔ کوئی صاحب دل، اللہ والا، جس کی نگاہ ولایت سے دل کی کایا پلٹ جایا کرتی ہو، وہ طبیب روحانی آپ کا حاذق حکیم بن کر کے ابھرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ کے اوپر اللہ کے بہت ہی سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، جس کا حکم دیا جاتا ہے ان کو۔ اب آیت کریمہ کو آپ تجزیہ کریں، خطاب مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات۔ دوسری بات، قوا انفسکم واہلیکم، خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ تیسری بات، کس سے بچانا ہے؟ نارن، اس آگ سے۔ اب آگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کیسی آگ ہے؟ کیا وہ ایسی آگ ہے کہ آپ نے پانی ڈالا بجھ گئی، آپ نے لائٹ جلائی اس کو آن کیا اور آف کر دیا تو لائٹ آف ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اس کے بعد کی پھر جو آخری صفت بیان فرمائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر غلاظ، بہت کھردرے مزاج، یعنی کسی کے اوپر رحم کرنے والے نہیں، اور شداد، بہت ہی سخت۔ یہ آیت کریمہ میں صرف ایک صفت بیان کر دی جاتی جب بھی آیت اپنے اسلوب کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی، مگر غلاظ کے بعد پھر شداد کی دوسری صفت جو لائی گئی ہے، پتہ چلا ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ شداد کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ غلاظ تو غلاظ تھا ہی، کھردرا مزاج ہے ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ فرشتہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا مگر ایسا ہوگا جیسے اندھا ہو، وہ فرشتہ کان سے سن رہا ہوگا مگر ایسا ہوگا جیسے سن ہی رہا ہے، وہ فرشتہ بولنے کی مکمل طاقت رکھے گا مگر بولے گا نہیں، صرف عذاب دے گا، صرف عذاب دے گا، صرف عذاب دے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ فرشتہ وہی کرتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے۔ اس میں جو چیزیں خاص طور سے مینشن کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بھی اہل ہے، بچہ بھی اہل ہے، بھائی بھی اہل ہے، بہن بھی اہل ہے۔ یہ پورا کا پورا جو ایک کنبہ ہوتا ہے، سارے کنبے کے افراد کے اوپر لفظ اہل بولا جاتا ہے۔ اب گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانے کی بھی ہے، بیوی کو بچانے کی بھی ہے، بھائی کو بچانے کی بھی ہے، بچے کو بچانے کی بھی ہے، بہن کو بچانے کی بھی ہے، اور اگر بائی دا وے ماں اور باپ بھی کسی غلط راستے پر نکل رہے ہیں تو ان کو بھی بچانے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اولاد کا پیدا کرنا بہت آسان ہے، اولاد کا پالنا بہت مشکل ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں تو ہماری ذمہ داریاں نہ صرف 1 گنا 2 گنا بلکہ 1000 گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ اپنے جس ملکوں سے ہم آئے ہیں، ہندوستان، پاکستان، برما یا بنگلہ دیش اور وغیرہ وغیرہ جگہوں سے، وہاں ہمارے پاس
ایک اسلامک انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا. صبح کو اٹھتے تھے, والد نماز کے لیے جا رہے ہیں, بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, بیٹی ماں کی تلاوت کو دیکھ کر کے بغل میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہی, سیکھ رہی ہے. ایک ماحول ہم کو ملا کرتا تھا. دوست ہے تو اسلامی ماحول کا دوست ہے, بھائی ہے تو اسلامی ماحول کا بھائی ہے, ایک عزیز ہے تو اسلامی ماحول کا عزیز ہے. مگر ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں یہ اجنبی زمین ہے, جہاں پہ اسلامی ماحول آپ کو نہیں ملے گا. آپ گلیوں میں چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کیا صورتحال ہے. آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, وہ کیا لے کر کے آتا ہے, کیا سیکھ کر کے آتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب کھیلنے کے لیے جاتا ہے کس کے ساتھ ملتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی سوسائٹی کس چیز کے ساتھ بلڈ اپ ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا آنا جانا کہاں پہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے ماحول میں ایک ماں اور ایک باپ کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. اور یاد رکھو کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کی طرف سے غفلت برتی تو قیامت کے دن اس کا جواب اس کو سخت دینا پڑے گا, بہت سخت دینا پڑے گا. ایک بچہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ عرض کرے گا مالک مولا بے شک میں نے غلط کاریاں کی ہیں, غلط کام کیے ہیں, برے عمل کیے ہیں, لیکن میرے اللہ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجا جائے. توجہ کرو میری بہنوں, آپ بھی سنو کان کھول کر کے. مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجا جائے, اس لیے کہ میں تو چھوٹا تھا, لاشعور تھا, مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری تو میرے ماں باپ کی تھی. ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے کہ بیٹا یہ چیز نہیں کرنا, بیٹی یہ چیز نہیں کرنا, یہ کرو یہ نہیں کرو. یہ ذمہ داری ان کی تھی. انہوں نے مجھ کو کوئی تربیت نہیں کی, کوئی تعلیم نہیں دی, کچھ نہیں سکھایا, نہ تیرا ذکر سکھایا, نہ تیرے حبیب کا ذکر سکھایا, نہ ہم کو راہ خیر پر ڈالا. تو مالک مولا مجھ سے پہلے میرے باپ آپ کو جہنم میں ڈال دے, اس کے بعد مجھ کو جہنم میں ڈال دینا. ہے کوئی اس میں جو اس بات کو تیار ہو کہ جہنم میں جائے؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ حدیث سن لو کان کھول کر کے, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو 1000 سال تک ہوا دی جائے تاکہ یہ گرم ہو جائے. اس کی آگ سرخ ہو گئی. اس کے بعد 1000 سال, پہلے اس کو کلیئر کر دوں, 1000 سال یہ کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا؟ کان کھول کر کے سنو, جو میری تقریر ہے بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں میں. 1000 سال کیسا ہوگا؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے بحاف قیامت کا, حشر کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر, اور دوسری آیت کریمہ فرمایا گیا ہے 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ہوگا. آخرت کا ایک دن کتنے کا ہوا؟ دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر یا 50,000 سال کے برابر دنیا کا ایک دن. اللہ نے فرمایا اس جہنم کو 1000 سال تک ہوا دی جائے. 1000 سال تک فرشتے اس کو ہوا دیتے رہے, گرم کرتے رہے, اس کی آگ سرخ ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا ابھی 1000 سال اور اس کو ہوا دی جائے. اس کو ہوا دی جاتی رہی, پھر اس کی آگ بالکل بلیو ٹائپ کی ہو گئی, جیسے ولڈنگ کرتے وقت چنگاریاں نکلا کرتی ہیں, اس طرح کی. پھر حکم دیا کہ اس کو 1000 سال تک اور گرم کیا جائے. اس کے بعد 1000 سال کے بعد گرم کرنے کے بعد اس کی آگ بالکل سیاہ ہو چکی ہے. جہنم کی کیفیت یہ ہے کہ اتنی خوفناک تاریکی اس کے اندر ہے, اتنی خوفناک تاریکی اس کے اندر ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہ آ سکے اس کے اندر. اس جہنم میں وہ ڈالا جائے گا. اس جہنم میں ہے کسی کا گٹ؟ بچوں کی پرورش کتنی اہمیت کی حامل ہے. سنو, جب نابالغ بچہ, اگر باپ نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سائیڈ میں اس کا چھوٹا سا بچہ
جب رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو جانتے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرشتے اس کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہے، اس کے زبان پر کس کا ذکر ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کے ایک ایک سجدے، ایک ایک حرف، زبر و زیر پیش جتنا بھی اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اس بچے کے اس عمل کا ثواب کریڈٹ کے طور پر اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں اور اس کے استاذ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے کہ جب کوئی استاذ کسی شاگرد کو قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھاتا ہے تو جتنے الفاظ وہ پڑھتا ہے اس کے جتنے بھی ثواب ہوتے ہیں اس کے استاذ کو، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، سب کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور اگر بائی دا وے ماں باپ نے اپنے بچے کو دیکھا، اب آج کل دیکھیں جو یہ وبا چلی ہوئی ہے یہ فون کی، تو کیا ہے ہر بچے کے پاس فون ہے اور بچہ اس قدر مصروف رہتا ہے، اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس میں کھو کر کے وہ اس قدر گم ہو جاتا ہے فون کے اندر کہ اگر اس کے اوپر سے طوفان بھی گزر جائے تو اس کو خبر نہ ہو پائے گی۔ کیا ایسی محویت کبھی کسی بچے کے اندر خدا کے ذکر یا دین کے حصول کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں۔ یہ زہر آپ کی جیب میں موجود رہتا ہے، ایک جہنم ہے جو آپ کی جیب میں کروٹیں بدل رہا ہے اور آپ نے بچے کو دے دیا ہے۔ کیوں؟ ہمارا بچہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر کسی دوسرے بچے سے متاثر نہ ہو، مرعوب نہ ہو، کمزور نہ ہو، لہذا بچے کو دے دو فون۔ مگر جب آپ نے فون دیا تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس بچے کو فون تو دے رہے ہیں، اس کی تربیت کیسی کرنی پڑے گی؟ کیا دیکھ رہا ہے اس کے اندر، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ساری دنیا کی غلاظتیں اس فون کے اندر موجود ہیں اور ساری دنیا کی اچھائیاں اس فون کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ بچہ اس سے نعت سن رہا ہے، ذکر الہی سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تکبیرات پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کی نگاہوں سے بچ کر کے ان غلاظتوں اترتا چلا جا رہا ہے تو جتنی بار جتنی نگاہ ڈالے گا اس کے اوپر، اس فون کے خریدنے سے لے کر اس کو دینے تک اس کے ماں اور اس کے ماں باپ دونوں کے نامہ اعمال میں اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نفسیاتی طور پر بہت پہلے سے اس کی تربیت فرما دی کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار و محبت کے ساتھ نماز کی تلقین فرماؤ، نماز کی تبلیغ فرماؤ، اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، خود بیٹھو، اس کو قرآن پڑھاؤ، اپنے ساتھ بیٹھاؤ، اگر نہیں ہے تو کم از کم اتنا آپ کے ساتھ بیٹھا رہے۔ اور جب 9 سال کا ہو جائے تو اس کو مار مار کر نماز پڑھاؤ، مارنے کا حکم ہے باقاعدہ، اس کو مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ تاکہ اب اس کے بعد اس کی منزل بلوغ کی آ رہی ہے، اب تک شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اختیاری تھا، آپشنل تھا، لیکن اب بالغ ہونے کے بعد شریعت کا حکم اس کے اوپر کامل طور پر متوجہ ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر اب وہ چھوڑے گا تو جتنی بھی نمازیں چھوڑ رہا ہے اس میں وہ خود مجرم ہو ہی رہا ہے، اس کا سارا عذاب اس کے ماں باپ کو بھی دیا جائے گا۔ اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں اس کے لیے سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے مسجد کا قیام، مدرسے کا قیام، سب سے بہتر جگہ یہی ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کو لائیں، کلاس کرے گا، وہ قرآن سیکھے گا، قرآن کے ترجمے پڑھے گا، روحانیت کے مراکز کو، مراتب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، دل کا تزکیہ کرے گا، زبان کو ناپاکیوں سے بچائے گا، نگاہ سے ناپاکی سے بچائے گا، اسلام سیکھے گا، اسلام کو سمجھے گا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بچے کے حق میں اپنا حق پورا کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ کہاں لے کر کے جاؤ؟ کسی چرچ میں یہ کام ہوگا؟ کہ سنیما ہاؤس میں ہوگا؟
کہاں پہ کریں گے آپ؟ اسی مسجدوں کے اندر کریں گے آپ۔ یہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، یہ مسجدیں یہاں پر اسی لیے بنائی جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جو نقش مرتب کیا گیا ہے تاریخ اسلامی کی حیثیت سے، جہاں جہاں مجاہدین اسلام جنگ کرنے تشریف لے گئے، سب سے پہلے پہنچ کر کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی۔ مسجد ایک مرکزیت کا درجہ رکھتی ہے، مرکزیت اس کے اندر ہوتی ہے، مرکز ہوتا ہے، وہ عبادات کا مرکز، اصلاح کا مرکز، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹنے کا مرکز، کچھ سمجھنے کا مرکز، کچھ سمجھانے کا مرکز، دین کو پروموٹ کرنے کا مرکز، ہر اعتبار سے یہ مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر آپ نے اس مسجد کو مکمل طور پر کیپچر کر لیا ہے اور آپ نے کلاسز شروع کر دی ہیں تو یقین کیجئے آپ مر جائیں گے اور ایک ایک لمحے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل ایسا ہے جس عمل کا ثواب اس کو کنٹینیو ملتا رہتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ وہ نیک اولاد نیک کب بنے گی؟ جب اس کو نیک آپ بنائیں گے تب تو بنے گی، کہ وہ بائی سیلف بن جائے گی۔ وہ اگر یہی ہوتا تو دنیا میں انبیاء و مرسلین کی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے ذہنی اعتبار سے جو چاہتا کر لیتا، مگر انبیاء و مرسلین آئے، کتابیں بھیجی گئیں، 104 کتابیں اتاری گئی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 104 کتابیں اتاری گئی ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 چھوٹے صحیفے اس کے ساتھ اتارے گئے ہیں۔ کیوں اتارے گئے ہیں؟ اصلاح کے لیے۔ قرآن جو سب سے عظیم الشان کتاب ہے، قیامت تک کا نصاب ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی، میری امت آخری امت اور میری کتاب آخری کتاب ہے۔ فرمایا حضور نے کہ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی ہو۔ آپ مر گئے، مرنے کے بعد قبر کی بے چارگی کا عالم آپ یہاں محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ مشکات کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص انتقال کرتا ہے قبر کے اندر اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے سمندر کی موجوں کے اندر ڈوبنے والا کوئی شخص کہ ہچکولے کھار کے ڈوب رہا ہے، دفعتاً اس کی نگاہ ایک تنکے پر پڑتی ہے، جھپٹ کر اس کو پکڑنا چاہتا ہے کہ ڈوبنے سے بچ جائے۔ یہی حال قبر کا ہوتا ہے، اس کے اندر محتاجگی، بے چارگی، تاریکی ہے، تیرگی ہے، جہنم کے عذاب یا کیڑے مکوڑے ہیں۔ ایسی صورت میں نیک اولاد دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ مسند کی روایت ہے جب تم صدقہ نکالو تو اگر 1 دینار تم 1 درہم اپنی طرف سے نکالتے ہو تو 1 درہم اپنے ماں باپ کی طرف سے نکال دو۔ اگر تم 2 رکعت نفل پڑھتے ہو اپنی طرف سے تو 2 رکعت اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھ دو۔ یہ صدقہ، یہ سبق کہاں سے اس کو حاصل ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں حضور وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، اور ایسا علم جس کے ذریعہ لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ میرے مخدوم گرامی یہاں موجود ہیں، ان کی فیض یافتگی سے ان کے ادارے کا پڑھا ہوا میں ایک طالب علم ہوں۔ میرے اساتذہ نے مجھ کو پڑھایا، میں اپنے بچوں کو، میں نے کئی طالبوں کو پڑھایا یہاں پہ، انڈیا میں بھی یہاں پڑھایا ہے ماشاءاللہ، وہ کسی اور کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، ایک سلسلہ ہے۔ میرے پڑھائے کا ثواب مجھ کو تو مل ہی رہا ہے، میرے استاذ کو مل رہا ہے، ان کے استاذ کو مل رہا ہے، ان کے استاذ کو مل رہا ہے، اور یہ سلسلہ یہ ختم نہیں ہو جا رہا ہے، بلکہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس معلم کائنات کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے جسے دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، وصدقۃ جاریہ، اور کوئی صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے جائے۔ صدقہ جاریہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جب مدینہ منورہ شریف میں حضور تشریف لائے ہجرت فرما کر کے، مسجد نبوی شریف کے بنانے کی بات آئی، حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین جو ہے اس کو خرید کر کے اس میں مسجد قائم کی جائے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھ کو بھی ساتھ میں رکھیے گا۔ 2 چھوٹے بچے تھے، ان سے وہ زمین خریدی گئی۔ ان بچوں نے کہا کہ
ہم زمین بیچیں گے نہیں، ہم ایسے ہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم ایسے ہی دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف بن گئی۔ آج مسجد نبوی شریف کے اندر ایک دن کے اندر کتنے سجدے ہو رہے ہیں وہاں پہ، سبحان اللہ، کتنے سجدے ہو رہے ہیں، اور ان سجدوں کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ۔ آج آپ یہاں پہ ادارہ بنا دیں گے، اس ادارے میں جو بچے پڑھیں گے اس کے پڑھنے کا صدقہ جاریہ، جو نمازیں ادا کی جائیں گی اس کا صدقہ جاریہ، جو تلاوت ہوگی اس کا صدقہ جاریہ، تسبیحات پڑھی گئیں اس کا صدقہ جاریہ، یہ سب اسی اداروں سے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ایسے اداروں کو پروموٹ کرنا اس ملک میں ہماری ضرورت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس زمان لا یبقی علی ارض الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زمین پر صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اب آپ کمپیئر کر کے دیکھو، عہد رسالت کا اسلام ہمارا اسلام، عہد صحابہ کا اسلام ہمارا اسلام، عہد تابعین کا اسلام ہمارا اسلام، اولیاء کامرین کا اسلام ہمارا اسلام، بر صغیر کا اسلام، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا اسلام، کمپیئرنگ کر کے چلے جاؤ آپ۔ وہاں پہ کیا تھا؟ یہاں مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز جہاں تک پہنچی لوگ چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ مسجدیں مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے۔ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، ظہر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، عشاء کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کیا وہ ماحول آپ پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اگر آپ نے مسجدوں کو بھی یہاں قائم نہیں کیا تو اللہ کے سامنے اپنی اولاد کے حق میں قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے ایک حدیث سنائی تھی جو صحاح کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، ہر شخص، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار، اور والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار، استاد اپنے شاگردوں کا ذمہ دار، مرشد اپنے مریدوں کا ذمہ دار، امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار، آقا اپنے غلاموں کا ذمہ دار۔ اگر ذمہ داری کے اعتبار سے وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے جو جس کے ذمہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی تربیت کر کے ان کی اصلاح کریں، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کا ذریعہ بند کر دیا تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس ملک میں رہ کر کے اتنی زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اتنی ذمہ داریاں۔ یہاں اگر آپ نے یہ کانسیپٹ قائم کر لیا کہ ہم آئے ہوئے ہیں صرف اکنامکلی اسٹیبلش ہو جائیں گے، ڈالر کمائیں گے، وطن میں جا کر کے گھر بنائیں گے بڑے بڑے، تو ٹھیک ہے، اللہ کو توفیق عطا فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ اصل زندگی ہماری یہاں نہیں ہے، ہم مسافرت کے عالم میں یہاں چل رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا گھر کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں 2.5 فٹ چوڑی، 3.5 فٹ لمبی ایک زمین کا گڈھا ہوتا ہے، وہی ہمارا گھر ہے، صرف وہی گھر ہے بس۔ اور اس گھر کی کیفیت یہ ہے، سرکار سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے غالباً شام کے سفر میں ایک بزرگ کے پاس سے گزرے، لوگوں نے ان کے بارے میں بتلایا کہ تقریباً 30 سال ہو گیا ہے وہ مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں، مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز جوان تھے اس وقت، گئے تشریف لے گئے، وہاں پہ دیکھا وہ بزرگ سر جھکائے ہوئے مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ارشاد فرمایا، شہزادے صاحبزادے بیٹے کدھر سے آئے؟ اپنی غایت بیان کی کہ حضور میں تو سفر کر رہا ہوں، مجھے لوگوں نے بتلایا میں حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار خواجہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ رو کیوں رہے اتنا زیادہ؟ اور انہوں نے کہا صاحبزادے ایک دن میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک قبر کے پاس، اتفاق سے مجھ کو کسی بات پر ہنسی آ گئی اور میں نے ہنس دیا۔
قبر کے اندر سے کراہتی ہوئی آواز آئی، نادان غافل تجھے معلوم نہیں قبر کے پاس بیٹھ کر کے ہنس رہا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، یہ عذاب کی جگہ ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اگر تجھ کو یہاں کا حال معلوم ہو جائے تو پانی کی طرح سے پگھل جائے گا تو۔ وہ قبر کی منزل، وہ منزل ہماری شروعات کی ہے، برزخ کی پہلی منزل ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے چلے جائیے، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، رب کریم کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث پاک فرمایا گیا ہے کہ بندے سے 3 سوالات کیے جائیں گے جس کا جواب دیے بغیر وہ حشر میں ہل نہیں سکتا ہے۔ اور حشر کا ڈیوریشن معلوم ہے کتنا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلا سور ہم پھونکیں گے، سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب ڈسٹرائے ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ 40,000 سال، میں نے ابھی عرض کیا آخرت کے ایک دن کی کیفیت دنیا کے سالوں کے اعتبار سے، 40,000 سال تک دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے بڑے فرعون گزر چکے ہیں، بڑے بڑے نماردہ گزر چکے ہیں، بڑے بڑے ہٹلر گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے وقت میں اپنا سکہ جمانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ دنیا میں کوئی بھی فرد بولنے والا نہیں ہوگا جب کوئی آواز نہیں آئے گی، تو اس سوال کا جواب رب کریم خود عطا فرمائے گا، للہ الواحد القہار۔ آج قہر و غضب والے مالک و مولا اس یکتا رب کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس 40,000 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے حشر کے میدان میں 40,000 سال تک کھڑے رہیں گے، 40,000 سال تک۔ ترمذی کی روایت ہے اور دوسری حدیث سنن کی روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اس وقت سورج سر کے اوپر 1 میل کے برابر ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ میل سرمے کی سلائی کو بولتے ہیں، جس سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، یہ بھی مراد یہاں ہے۔ اور زمین تانبے کی، میٹل کی بن جائے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ آج کے دن، قیامت کے دن، آسمان اور زمین دونوں بدل دیے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے پسینہ اتنا خوفناک ہوگا، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا دل تک، کسی کے ہونٹ تک کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ یہ کیفیت، اور یہ 40,000 سال یوں ہی گزر جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ قیامت کا ڈیوریشن اتنا خوفناک ہے میرے عزیزو، پل صراط سے گزرنا، میزان عمل پہ حساب دینا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا وہاں پہ۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آج یعنی قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر مار دیں گے۔ تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے کیا کیا ہے، تمہارا پیر بولے گا تم نے کیا کیا ہے، تمہاری آنکھ بولے گی تم نے کیا کیا ہے، تمہارا کان بولے گا تم نے کیا سنا ہے۔ پارٹس آف باڈی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ عذاب ان پر ضرور ہوگا، لیکن عذاب کا جو سب سے خوفناک اثر ظاہر ہوگا وہ اس روح پر ہوگا جس روح کی بنیاد پر ہماری باڈی موومنٹ میں رہتی ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ کیفیت ہوگی میرے عزیزو۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری تیاری کر لیں۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، لمبی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول اسلام کما یدرسو وشیء الثوب، اسلام ایک زمانے میں ایسے ہی پرانا ہو جائے گا
جیسے کپڑوں پر بنی ہوئی بینیں پرانی ہو جاتی ہیں، انوائرمنٹ جو کڑھائی کی جاتی ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے. حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک، یہاں تک کہ آدمی جانے گا ہی نہیں روزہ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، قربانی کیا چیز ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اس میں کتنے جوان ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو کہ بیٹا تم جانتے ہو نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، غسل جنابت ناپاک ہو جائے آدمی تو پاکی حاصل کرنے میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے. یاد رکھو اسلام کے وہ اصول جو عقائد سے متعلق ہے اس کا سیکھنا تو ہر بندے پر فرض کیا گیا ہے، ہر بندے پر فرض ہے. خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت و دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ نے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا ہوگا، جو بنیادی احکامات الہیہ میں سے بنیادی عقائد ہے یہ آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و رسل الاخری، یہ بنیادی عقائد ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے، فرض ہے، یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے. اور اس کے بعد پھر رہ گئی بات یہ کہ جو فرائض ہیں جن کے ذریعہ ہمارے معمولات و اعمال پورے ہوا کرتے ہیں ان کا بھی سیکھنا فرض ہے. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو نماز پڑھتے رہیں، صرف سجدہ ہے، پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا، قرآن کی تلاوت سیکھی، 30 الفاظ ہیں، 30 حروف ہیں، ان 30 حروف کے مخارج کیسے ادا کیے جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا دے رہا ہوں کہ آپ کے دیکھیں کتنا زیادہ ہم خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد، قال یقول سے قل، قاف اس پر 2 نقطے ہوا کہ اپنی زبان میں بڑی قاف بولتے ہیں. جب اگر اس کو قل کہا جائے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہہ دو. قل هو اللہ احد، یہ رسول تم کہہ دو، وہ اللہ ہے، ایک ہے. اگر آپ نے صحت مخارج نہیں کی ہے اور آپ نے اس کو قل کے بجائے کل پڑھ دیا، معنی بدل گیا، نماز نہیں ہوئی. کل معنی ہوتا ہے کھاؤ، اکلا یاکلو سے کل آتا ہے، کل معنی کھاؤ، یو ایٹ، کھاؤ. کل هو اللہ، کھاؤ، وہ اللہ ہے. احد، احد، احد معنی یکتا، احد معنی بہت زیادہ ہدایت والا. کہاں پہنچ گیا معنی؟ قرآن کا مطالبہ پورا کیا آپ نے. یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ جب آپ ان مساجد میں آئیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے. میں بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو عمر دراز لوگ ہیں. یہ 30 حروف ہیں، اگر آپ محنت کریں تو 30 دن کے اندر یہ 30 حروف صحیح کر لیں گے. آپ صرف 30 دن کے اندر آپ کی نماز بھی صحیح، قرآن کی تلاوت بھی صحیح. یعنی قرآن پاک، خود حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے وہ بندہ تو نماز اس کے سر کے اوپر جاتی ہے اور لعنت کرتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھ کو ضائع کیا ہے، اللہ تجھ کو ضائع کرتے. اور کچھ لوگوں ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیے ہوتے ہیں تو نماز جب سر کے اوپر جاتی ہے تو دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھ کو سنوار کر کے پڑھا ہے اس کو تو سنوار دے مالک کا اسی طرح سے. یہ کیسے ہوگا؟ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ تیسری بات، آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اس کو دماغ سے نکال دیجیے گا. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب میں کیا جاؤں، شرم آتی ہے. آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے اور قضاء الہی سے راستے میں آپ مر گئے تو طالب علموں کے ساتھ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ آپ کا حساب ہوگا. علم دین حاصل کرنے میں قطعاً شرم نہیں کرنی چاہیے. قرآن مقدس فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم کو معلوم نہیں ہے
وہ اہل الذکر اہل علم سے پوچھو جا کر کے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ نے خود اس میں دین حاصل کر لیا، اپنے اولاد کو سکھائیے۔ میں بہنوں سے ایک بات کہوں گا کہ ایک کتاب ہوتی ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے، اسلامک کہانیاں، اس کا نام ہے سچی حکایات۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت مولانا ابو نور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف کردہ ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، بزرگوں کے واقعات، اور ہمارے حضرت کے ہاں اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں منگوائیے، بہنیں راتوں کو اپنے بچوں کو روزانہ ایک اسٹوری اس کی سنایا کریں، اس کے نیچے اس اسٹوری کا جو ماحصل ہوتا ہے، کنکلوژن ایز اے رزلٹ اس میں بیان کیا ہوتا ہے، اور اس اسٹوری کو سنانے کے بعد اس بچے کو بتائیں کہ بیٹا اس اسٹوری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ اگر مولانا ساجد صاحب اپنے مدرسے میں بچے تربیت کریں گے، باپ اور ماں کی حیثیت سے آپ میری تربیت کریں گے، ماں سوتے وقت اس بچے کی وہ تربیت کریں گی، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بہت ہی زیادہ سود مند ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی سود مند ثابت ہوگا۔ بہت کچھ کہنا تھا، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے